بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بہت خوشائند خبر، ایک بڑی حوصلہ افزا خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ بالآخر ایک بیٹی اپنے ماں باپ سے مل گئی ہے۔ وہ بیٹی کہ جس کو پیار محبت کا جھانسا دیا گیا، وہ بیٹی کہ جس کو ورغلا کر گھر سے بھگایا گیا، وہ بیٹی کہ جس کو شادی کے نام پر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ گینگ اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ گینگ کہ جو منشیات فروشی بھی کرتا تھا، جیسا کہ اس بیٹی کی والدہ کا الزام تھا، الٹیمیٹلی الحمدللہ اب اس بیٹی نے اس گینگ سے چھٹکارا پا لیا ہے۔ نمرہ کاظمی جو کہ مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی سے بہت مماثلت رکھتا ہوا کیس، 17 جون کو یہ بچی ملیر سعود آباد سے اغوا ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی تونسا شریف ڈیرہ غازی خان میں ایک شاہ رخ نامی لڑکا اس کے نکاح نامے کے ساتھ بعد میں نمودار ہوتا ہے کہ جی میں پیار اور محبت کی شادی کے بعد اس لڑکی کو ڈیرہ غازی خان لے آیا ہوں۔ لیکن لڑکی کی والدہ یہ الزام عائد کرتی ہے کہ بے فارم میں لڑکی کی عمر 14 برس ہے۔ وہ بے فارم پروڈیوس بھی کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ یہ کم عمر کی شادی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی ہی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ بچی اس عمر کو پہنچ جائے کہ جس میں قانونی طور پر شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کی طرح سے اس معاملے میں بھی شاہ رخ، جس کے بارے میں یہ الزام تھا کہ وہ منشیات فروشی کا کام کرتا ہے، وہ ایک گینگ کا حصہ ہے، اور یہ الزام کسی اور نے نہیں، نمرہ کاظمی کی والدہ نے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آ کر لگایا تھا۔ اس شخص نے الٹیمیٹلی اس لڑکی کو ورغلایا، اور ورغلانے کے بعد اس سے ایک نکاح کر لیا۔ عدالتوں کا معاملہ تھا، عدالتوں نے میڈیکل بورڈ کا حکم دیا۔ میڈیکل بورڈ نے جس طرح کہ مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ انیشلی ایک غلط رپورٹ دی، اسی طرح سے شاید اس معاملے میں بھی ایسا ہوا، اور اس رپورٹ کی بنیاد پر عدالت نے بچی کے بیان کو مانتے ہوئے بچی کو شاہ رخ نامی اس شخص کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ لیکن 17 جون سے اب ہم جولائی اور اگست کے آغاز میں تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً کوئی 1.5 ماہ کا عرصہ ہے۔ اسی 1.5 ماہ کے عرصے میں اس گینگ کی حقیقت آشکار ہو گئی نمرہ کاظمی پر۔ نمرہ کاظمی پولیس کے سامنے پیش ہوئی، مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئی، اس کا بیان دیا گیا، اور الٹیمیٹلی اور آج کے دن نمرہ کاظمی اپنے والد اور اپنی والدہ سے ملی۔ بہت ہی دل کو چھو لینے والے مناظر تھے، آپ دیدہ کر دینے والے مناظر تھے، اور خاص طور پر جب باپ اور بیٹی ایک دوسرے سے ملے تو اندازہ لگایا جا سکتا تھا ان مناظر کو دیکھ کر کہ باپ اور بیٹی میں کتنی محبت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ورغلانے والے، بہلانے والے، سبز باغ دکھانے والے، جھوٹے پیار اور محبت کے لارے لگانے والے بہت سارے کیسز میں جیت جاتے ہیں۔ ماں اور باپ کا پیار بدقسمتی سے ہار جاتا ہے۔ اس کیس میں اور مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کے کیس میں بہت ساری مماثلت ہے۔ ایک ایپ کے ذریعے دونوں کیسز میں بچیوں کا لڑکوں سے رابطہ ہوا، اور اگین ان کو سبز باغ دکھائے گئے، ان کو ورغلایا گیا، ان کے ساتھ کم عمر ہونے کے باوجود نکاح کیا گیا۔ دونوں کیسز میں ماں باپ نے سٹینڈ لیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، اور الٹیمیٹلی ایک کیس میں کامیابی ہو گئی، اور ایک کیس میں انشاءاللہ العزیز ہمیں کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ سو نمرہ کاظمی جو کہ ندیم کاظمی صاحب کی صاحبزادی ہیں، کاظمی صاحب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج ان کی بیٹی ان سے ملی۔ کاظمی صاحب کی زوجہ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج ان کی بیٹی ان کے پاس ہے، ان کے قریب ہے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے یہ جنگ جیت لی ہے۔ گینگ بہت زیادہ دیر تک اپنا اثر قائم نہیں رکھ سکتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جھوٹ بہت زیادہ دیر تک کسی کو قائل نہیں کر سکتا۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی بھی بہت جلد اپنے ماں باپ کے پاس ہوگی۔ ماں باپ کے بہت پاس تو ہم نے اس کو پہنچا دیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شاید 1 مہینے سے بھی کم وقت ہوا جب ہم نے اس کیس پر بات کرنا شروع کی، اس کے حقائق آپ کے سامنے لانا شروع کیے، اس کے مختلف پہلو اجاگر کیے، اور الٹیمیٹلی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے باقی بہت سارے لوگوں کا کریڈٹ، مہدی کاظمی صاحب کا کریڈٹ سب سے زیادہ، جبران ناصر صاحب کا کریڈٹ اس کے بعد، اور بہت سارے لوگوں کے کریڈٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بھی وسیلہ اور ذریعہ بنایا کہ ہم اس بچی کو اس کے ماں باپ کے قریب لے جائیں۔ تو اب کم سے کم وہ ایک شہر میں ہے، دارالامان میں ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں، کل شاہد قریشی صاحب کی خبر تھی، اور پھر شاہد حسین صاحب نے بھی اس پہ ویلاگ کیا جو صحافی ہیں، کہ ہمیں
یہ خبریں مل رہی ہیں، میری اپنی بھی یہ خبر ہے کہ بچی والدین سے ملنا چاہتی ہے، لیکن جس شیلٹر ہوم میں وہ اس وقت ہے وہاں کے سورسز اس کو کنفرم نہیں کر رہے، کیونکہ بہت اسٹرکٹ بائی لاز ہوتے ہیں اور وہ عام طور پر اس طرح کی کوئی خبر نہیں دیتے. لیکن ہماری خبر یہ ہے جو کہ اعلیٰ ذرائع سے ہمیں ملی ہے کہ بچی اپنے والدین سے ملاقات کی خواہاں ہے، اور یقیناً اب ایک بہت جلد لیگل پروسیس کے ذریعے وہ بچی اپنے والدین سے مل لے گی. نمرہ کاظمی کے معاملے میں بھی آپ دیکھیے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جب سے یہ خبر سامنے آئی کہ نمرہ اپنے ماں باپ سے ملی ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے. ایک بچی اگر اپنے والدین کے پاس واپس آ گئی ہے، جنہوں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کے لیے خواب دیکھے، ماں باپ سے اچھا کون سوچ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ بجائے اس کے کہ اس عمل کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس عمل کو سراہا جاتا، وہ گینگ جو کہ مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کے معاملے میں بھی ان کے خلاف کھڑا ہے، وہ گینگ اب صبح سے سر پیٹ رہا ہے، اپنا دیواروں پر ٹکرے مار رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا چاہیے. اب وہ شاہ رخ نامی اس شخص کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ جس پر بچی نے تشدد کا الزام لگایا. بچی کو کیا ضرورت تھی کہ اگر اس نے پیار محبت کی شادی کی ہے تو وہ ایک جھوٹا الزام لگا کر شاہ رخ سے الگ ہو، مجسٹریٹ کے پاس جائے، پولیس کے پاس جائے اور الٹیمیٹلی یہ بیان دے کہ مجھ پر تشدد کیا جاتا ہے اور میں نہیں رہنا چاہتی اس شخص کے ساتھ. تو اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس تشدد کو کیوں جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، یا شاہ رخ کو کیوں جسٹیفائی کیا جا رہا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے یوٹیوبرز ہیں، یہ کیسے صحافی ہیں، یہ کیسے وکیل ہیں جو کہ پارٹی بن گئے ہیں اس کیس میں، مہدی کاظمی صاحب کے کیس میں بھی اور نمرہ کاظمی یعنی ندیم کاظمی صاحب کے کیس کے اندر بھی. کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم ولیمہ کریں گے اس کا ظہیر کا، کبھی ٹسوے بہائے جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں آپ جب دعا ظاہرہ اپنے والدین کے قریب جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو اس گینگ کا حصہ بنے بغیر یا اس گینگ سے کوئی مالی مفادات آپ کے وابستہ نہ ہو تب تک آپ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے نہیں کر سکتے. آپ ایک طرح سے پارٹی نہیں بن سکتے، دوسروں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، عجیب و غریب لینگویج استعمال کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ سوشل میڈیا پر آپ آ کر ایک ڈرامہ کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے اس گینگ کے ساتھ تعلقات ہیں، ورنہ جو آفیشیل کنڈکٹ ہوتا ہے وہ جبران ناصر صاحب کا کنڈکٹ ہے. آپ دیکھیے وہ کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بہت ڈیسنٹلی بات کرتے ہیں، بہت ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، دیٹ از اٹ. کسی بری زبان کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے، کسی طرح سے بھی آپ کو ان کا گھر والوں کا پارٹ بن جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان پر رونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی بچی اپنے والدین کے پاس جا رہی ہے. اس کا ولیمہ کرنے کی ایک وکیل کو کیا مطلب؟ یہ عجیب و غریب نکات ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں. سو الٹیمیٹلی جب ہم ایک گینگ کی بات کرتے ہیں تو اس گینگ کے اندر یقیناً اس کی سپورٹ کے لیے اب تو یوٹیوبرز نامی سو کالڈ صحافی بھی موجود ہوتے ہیں، وکلا کا سہارا بھی لیا جاتا ہے کیونکہ ظاہر سارے اینڈز جو ہیں ان کو کور کرنا ہوتا ہے. لیکن میں نے جس طرح کہا کہ کامیابی ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے. نمرہ الحمدللہ اپنے والد ندیم کاظمی صاحب سے مل چکی اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہی مناظر ہم بہت جلد مہدی کاظمی صاحب کے کیس میں بھی دیکھیں گے، جب ان کی صاحبزادی، ان کی گڑیا، ان کی بیٹی ان کے پاس ہوگی، اپنی والدہ کے پاس ہوگی، ان کے آنسو انشاءاللہ العزیز رائے گا نہیں جائیں گے. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کیس میں ہماری ذات کا اس حد تک بھی مفاد نہیں ہے کہ ہم اس بچی کا انٹرویو کرنا چاہیں. میں نے پہلے بھی اس بات پر وضاحت کی، یا جب وہ اپنے ماں باپ سے ملے اس کے بعد کوئی انٹرویو کرنا چاہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میری مہدی کاظمی صاحب یا ان کی فیملی سے صرف ایک بار بات ہوئی، اور وہ بات تھی عید قربان سے پہلے، جب میں نے آپ سب کو بتایا کہ ہم چاہتے تھے کہ عید پر وہ بچی اور والدہ ایک دوسرے سے مل لیں. تو اس کے لیے مجھے پہلے کانسینٹ حاصل کرنا تھا مہدی کاظمی صاحب کا اور پھر ظاہر ہے ظہیر اور اس کے گینگ کا. تو اس ضمن میں میری ایک بار کاظمی صاحب سے بات ہوئی، اس کے بعد آج تک میری ان سے بات بھی نہیں ہوئی. تو اتنا بھی تعلق نہیں ہوتا ایک صحافی کا ایک سٹوری کے ساتھ کہ آپ صرف حقائق پر بات کرتے ہیں، آپ صرف وہ تجزیہ کرتے ہیں جو کہ آپ کے ارد گرد جو عوامل، جو حالات و واقعات ہیں ان کی بنیاد پر آپ اخذ کرتے ہیں. اور میں نے دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس کیس میں سارے حقائق آپ تک پہنچائے. سو پہلی کڑی الحمدللہ نمرہ کاظمی جو کہ 17 جون کو اغوا ہوئی تھی، آج اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے. اور اس سے کچھ پہلے اپریل، چونکہ مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کے حوالے سے پروپیگنڈا ذرا زیادہ ہو گیا
ان کے حق میں بہت سارے ان کے گینگ کے لوگ کھڑے ہو گئے، اور وہ گینگ ذرا زیادہ تگڑا تھا اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ آزادی کے اس مہینے میں مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کو ضرور اس گینگ سے آزادی نصیب ہوگی، اور ہم نمرہ کاظمی کی طرح مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کے بھی اپنے ماں باپ سے ملنے کے مناظر بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔